انجینئر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ ٹیکس کی شرط عائد کی گئی اور یہ اعتراض بھی ہوتا تھا کہ زرعی زمینوں پر کیوں نہیں ٹیکس لگایا جا رہا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ جو 8 گھنٹے ٹرین چلتی رہے تو زمینیں نہیں ختم ہوتی، اس میں لینڈ ریفارمز کی ضرورت ہے یا زرعی اجناس پر پیداواری زمین کی پیداواری صلاحیت والی زمین پر ٹیکس لگا تو پھر زرعی اجناس یا جو پیداوار ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جائے گی اور عوام کو فرق پڑے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایگریکلچر پہ آج بات شروع کی. تو یہ جو ابھی آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ ایگریکلچر پر بھی ٹیکس لگایا جائے ویسے ہی لگایا جائے جیسے باقی انکم پہ لگتا ہے، اور میں تو یہ سن کے ہی پریشان ہو گیا ہوں کہ انہوں نے وہی 45% ٹیکس کا کہا ہے کہ وہ لگایا جائے. تو میں تو یہ دیکھیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، بڑے ذمہ دار، لیکن وہ کتنے پرسنٹ ہیں؟ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زیادہ زمین انہی کے پاس ہے، لیکن پاکستان میں بہت سا جو ہے نا فارمر وہ ہے جن کی چھوٹی چھوٹی زمینیں ہیں، جن کا روزگار ہی انہی سے وابستہ ہے صرف. کیا یہاں بھی یہ اسی بڑے طرح ذمہ داروں کا نام لیا گیا نا؟ بڑے ذمہ داروں پہ تو دیکھیں آپ ٹیکس لگائیں، وہ تو کوئی نہیں، ان کی پروڈکشن بھی اسی حساب سے ہوتی ہے اور وہ اپنی چیزیں بھی سٹور کر لیتے ہیں. لیکن میں چھوٹے ذمہ داروں کی بھی بات کروں گا کہ اگر اسی ریشو سے اگر ان پہ ٹیکس لگانے کی طرف آ گئے آپ تو وہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا. اور جیسے ابھی آپ نے یہ بھی کہا کہ ابھی دوبارہ گندم کی پرائس بڑھنے جا رہی ہے، تو میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی کے پروگرام میں نے آج سے کوئی 1.5 مہینہ پہلے جب میں نے پہلی دفعہ اپنے فارمر کا مقدمہ اٹھایا تھا کہ ایک فارمر جس نے 6 مہینے محنت کر کے اپنی گندم کاشت کی اور ابھی نکالی ہے، تو اس سے تو وہ گندم 25 سے 2700 میں خریدی گئی ہے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی 25 سے 2700 میں گندم کسان سے خرید کے، جبکہ اس بیچارے کی تو وہ اپنی ایکسپنس بھی اس کا پورا نہیں ہوتا اس میں، لیکن وہ کیا کرے، وہ مرے تو کیا کرے، کیونکہ اس نے کھاد والے کے بھی پیسے دینے ہیں، اس نے وہ اپنا ادویات کے بھی پیسے دینے ہیں، اور اس نے اپنے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے. اور یہی وہ موسم ہوتا ہے کہ جب کچھ علاقوں میں لوگوں نے شادیاں بھی کرنی ہوتی ہیں، تو اس نے تو بیچارے نے اپنی گندم وہ اونے پونے بیچ کے، اور آج پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ آٹے کی قیمت بڑھنے جا رہی ہے. کل سے تو آج تک تو بجلی اور آٹے کی قیمت دیکھیں 10 کر دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹوٹلی مس مینجمنٹ کی طرف جا رہے ہیں مس نا. مینجمنٹ تو ہے ملک میں، اس میں تو کوئی اور شک ہی کیا ہے، نہیں. دیکھیں جب کیا انہوں نے گندم 2700-2800 روپے نے سٹور نہیں کی، سب ملوں والوں نے. ان کو اب ایکچولی ان کا اگر وہ جو تھوڑا سا وہ جو انکم ٹیکس لگانے تھے، ود ہولڈن ٹیکس لگانے سے ان کا پروفٹ کم ہو رہا ہے، تو وہ اس میں چیخنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. اب ایک بیچارے ذمہ دار سے انہوں نے جو ان کی 4000 روپے من گندم تھی، یہ وہ آپ تو انہوں نے کسان کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی کسان، ذمہ دار کسان، اس سے تو انہوں نے 4000 من کی جو گندم تھی وہ 2700-2800 میں خریدی، اور اپنی طرف سے اگر کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس لگ رہا ہے تو اس پہ سب نے چیخنا شروع کر دیا. یہی اس وقت میں نے کہا تھا کہ آٹا ضرور مہنگا ہوگا، کیونکہ لوگ اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے زمیندار کو مار کے اپنی گندم سٹور کر لی ہے، ان کو اب اپنے پروفٹ کی فکر پڑ گئی ظاہر ہے. ہے گندم کی تو کمی نہیں ہے نا، نہیں تھی جب نا، گندم کی آج بھی نہیں ہے. آج بھی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سے جیسے منگوائی گئی تھی نا گندم، کہاں سے؟ یوکرین سے شاید منگائی جی گئی نا، جی جی اور وہ ایل سی کھلی تھی تو اس سے پہلے سارا کچھ سیٹل ہو چکا ہوا سیٹل ہو تھا چکی. یہ معاملہ. بھی ایسے ہی ہوگا، ابھی یہ گندم ابھی بھی باہر یہی جائے کچھ گی. ہوگا، وہی معاملہ ہاں ہوگا. میں کہیں گے جی، ایک تو میں یہاں جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ بعض اداروں کی تو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتی. مثلا ہمارے ہاں اکادمی ادبیات رائٹرز کا ادارہ ہے، جہاں ہمیشہ ہم نے کہا جی مخصوص مافیا ہے. آپ ان کی فائلیں کھول کے دیکھیں، پچھلے 30-35 سال سے 15 سے 20 لوگ ہی قابض ہیں، ان کے سارے وسائل پر، ان کی تمام قسم کی کانفرنسز پر، تمام میلوں ٹھیلوں پر ان کی مرضی سے ایک دوسرا مقتدرہ کیا کر رہا ہے اس کے سامنے ہی، وہ بھی اب اپنے ہال میں وہی کچھ کر رہے ہیں جو اکادمی کر رہی ہے. وہاں کوئی نہ کوئی، ابھی پچھلے دنوں جوش صاحب کی تقریب ہوئی، جوش ملی آبادی کی تقریب میں
آپ ذرا چیک کریں کہ جوش ملی آبادی کے خاندان کے لوگوں کو کھڈے لائن لگایا گیا، یعنی جوش کی پوتی بھی زندہ ہے، جوش کے نواسے نواسیاں بھی اور خاندان ہے، لیکن وہاں قابض اور لوگ ہیں. تو یہ اس طرح کے ادارے آپ نے ان قسم کی بیٹھکوں کے لیے کھولیں، مقتدرہ کو بھی چیک کریں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک تجویز تھی جو آئی. اب آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ اتنی لمبی آپ نے گفتگو سنی، جی اس میں جی، مرحلہ ایک وار تو کیا؟ میں وہی جیسے کہا اپنا صدیق صاحب نے کہ زراعت، اب یہ جو میں یہ تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جب پچھلے 1 ڈیڑھ 2 سال میں کنسٹرکشن انڈسٹری اور ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگا تو وہاں بھی بے روزگاری بڑھی، اور سب سے زیادہ یعنی زراعت کے بعد سب سے زیادہ امپلائمنٹ پرووائڈ کرنے والا جو سیکٹر تھا وہ ہمارا ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر تھا. وہاں سے تو بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ ایک نیا ہے کہ ہم پاکستان میں کسی کو روزگار دینا ہی نہیں چاہ رہے. ہم جن کے پاس کوئی روزگار ہے وہ بیچارہ اپنی محنت کر کے کوئی کما رہا ہے، ہم اس سے بھی اس کا نوالا چھیننا چاہ رہے ہیں. اور زراعت پہ تو میں یہ کہوں گا کہ زراعت پہ تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی نظر ہے. اور جس اچھا، طرح یہ جو ابھی کسان کو پچھلے دنوں ٹھیک ہے، گندم میں بار بار کہوں گا کہ جس طرح اس کو مارا گیا بہت برے اور طریقے بری سے، طریقے سے مارا گیا، تو مجھے تو یہ اور لگ رہا ہے یہ پھر وہی پلان ہے کہ اسمگلنگ کا آپ بیچ نے میں آپشن آپ نے رہتا ہے نا، آپ پیسے نے بنانا. آپ نے کسی کو بھی نہ اس قابل نہیں اچھا، بڑے چھوڑنا. ذمہ دار کی کل کو ڈیفینیشن پھر بتا دیں. اتنی میرا دور میرا مائنڈ کلیئر کرنے کے لیے کہا گیا جی آئی ایم ایف کی شرط ہے اور بڑے ذمہ دار پر. دیکھیں، بڑے بڑا ذمہ دار تو کون یہ ہے نا کہ جس کی ہزاروں ایکڑ زمین ہو وہ تو بڑا ذمہ دار ہو سکتا ہے. لیکن جیسے ابھی کہا کہ ابھی وہ تعداد بہت کم رہ گئی ہے. 60s اور وہ سب ہی 70s میں یہ وہ چھوٹے. بہت زیادہ تھی، کیونکہ انڈیا نے تو سٹارٹ میں ہی اپنی ایگریکلچر ریفارم کر دی تھی. انہوں نے تو اپنے ملک سے یہ جو ایک ایسا بڑا ایک ہاتھی تھے کہ جو کچھ خاندانوں تک محدود تھا، انہوں نے تو اسی وقت ختم کر اب دیا. خاندانوں نے بھی بدقسمتی سے تقسیم ہم کر نے لی. بھی کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں کامیاب نہیں ہو سکے. تو ابھی آئندہ بھی میرا تو نہیں خیال کہ اب وہ بڑا ذمہ دار صرف ذمہ دار نہیں رہ گیا. میں یہاں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ اب انڈسٹریلسٹ بھی وہی ہے. اب انہوں نے اپنی انڈسٹری بھی لگا لی ہے. وہی لوگ ہیں جو انڈسٹری میں. اب وہ ایک دیکھیں وہی ذمہ دار تھے، وہی پولیٹیشین تھے، وہی اسمبلی میں آتے تھے. اب انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو انڈسٹریلسٹ، اب دیکھیں وہ پہلے ہم سنتے تھے کہ کچھ انڈسٹریلسٹ خاندان ہوتے تھے، اب وہ ختم ہو گئے ہیں. اب یہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں. یہ کچھ دونوں ایک طرف نہیں کھیل رہے. یہ اب جو ہمارے پولیٹیشین اور بڑے جو جائنٹس ہیں وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں. اب ذمہ دار اب انڈسٹریلسٹ بھی ہو گیا ہے. یعنی اب جو بڑا ذمہ دار ہے وہ انڈسٹریلسٹ ہے. وہ انڈسٹریلسٹ بھی ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ نقصان پھر کسی نقصان ہم چھوٹے دیکھیں، ذمہ داروں کو، بڑوں. نقصان عوام کا ہی ہوگا، بے روزگار عوام ہی ہوگی. میں آج آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بھی اچھا، بے آپ روزگاری ڈاؤن بڑھے گی. اور سائزنگ پر بات پھر میں ڈاکٹر شاہد کی طرف جاؤں. جی، ڈاؤن سائزنگ ابھی حکومت نے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے، اور یہ ہمیں آئی ایم ایف پریشر پہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ہمیں خود بخود کر ہم لینا نہیں چاہیے کرتے تھا. نا، خیر اور ہے، کوئی بات نہیں. ابھی پہلے مرحلے میں انہوں نے 5 وزارتوں کا آئی ٹی کی، اس میں آئی ٹی کی شامل ہے، کشمیر افیئر ہے، پھر سیفران کی ہے، پھر وزارت صنعت و پیداوار ہے، اور ہیلتھ سروسز ہے. مجھے یہاں یہ نہیں سمجھ آئی کہ دیکھیں 2 وزارتوں کی اگر ان میں بھی ہم ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں، ایک وزارت آئی ٹی جس کو ہم یہاں بیٹھ کے سارے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ آئی ٹی اور ہیلتھ پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہیلتھ کا تو دیکھیں، ہیلتھ کا تو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ فیڈرل میں ہیلتھ کا پاس ہے ہی نہیں کچھ بھی. وہ سب صوبوں کے پاس، 18ویں ترمیم کے پاس، وہ صوبوں کے پاس چلا گیا ہے. تو یہاں تو ہیلتھ کا محکمہ فیڈرل میں تو ہونا ہی نہیں چاہیے. کیا اسلام آباد کے 27 کلومیٹر میں ہم نے اتنا ہاتھی پالنا ہے؟ اور ہر کوئی خود ہی جا کے دکھاتا ہے، خود ہی دکھاتا ہے، علاج خود ہی کرواتا ہے. اچھا، اس میں سب سے بڑی چیز پھر ہم وزارت صنعت و پیداوار. اب یہ 2 ایسی وزارتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اگر ہم نے ان میں بھی اس طرح کے لوگ اور اتنی زیادہ تعداد میں بھرتی کیے ہوئے ہیں تو باقی وزارتوں کا تو حشر آپ بھی دیکھ لیں کہ کیا ہوگا. بہت زیادہ ہے نا، سفارشی بھرتیاں تو یا پیسے دے کے، پھر وہ کہتے ہیں نا پیسہ لگاتا ہے تو پھر بناتا بھی ہے. ہاں، لیکن آپ یہ بھی نعرہ دیکھیے موجود گا ہے کہ جو طاقتور ہے نا وہ ان کو چھوٹا نہیں ہونے دیں گے. آپ دیکھیے گا یہ ان کو بھی بچا لیں گے. اچھا، ہماری جو ہسٹری تو یہی رہی ہے. جی ڈاؤن سائڈ ٹھیک. اب جناب عوام کی جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ دیکھیں، بجلی کی قیمت کا مزید بڑھنا، آٹے کی یہ آپ دیکھیں ان پہ جو ذرا سا ود ہولڈنگ ٹیکس پہ وہ آگے کہ ہم تو بند کرنے جا رہے ہیں. کسان بیچارہ تو پھر زمین پہ ہل لے کے شروع ہو جائے گا یا ٹریکٹر لے کے شروع ہو جائے گا.
وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا. تو ابھی جو حالات میں بجلی کی قیمت بڑھتی, مطلب کتنی سخت رہ گئی عوام میں, یہ کیا سن رہے ہیں, کیا ہوگا اس کا؟ پھر لاسٹ ایک کوشچن ہوگا اور پھر اتنے میں ٹائم ختم اس ہے. پہ ویسے مس مینجمنٹ اس حد عروج تک پر کی ہے کہ 2 دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے آپ کو پتہ ہے اعلان کیا ہے کہ جی ہم 3 مہینے کے لیے 200 یونٹ فری کر رہے ہیں, اور اس سے اگلے ایک دن بعد 7.12 روپے پر یونٹ بجلی مہنگی کر دی ہے. تو وہ ایک طرف سے کوئی لالی پاپ دیتے ہیں, دوسری طرف سے کمپنسیٹ کر لیتے جی کمر, باقیوں کی کمر سیدھی کر دی ہے. اب یہ کیا ہوگا اس سے؟ پہلے ہی لوگ انریسٹ میں تھے بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے. جی بالکل. اور یہ پھر وہی, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بائی پلان ملک میں انریسٹ کی طرف لوگوں کو لے کے جایا جا رہا ہے. یہ جو آپ بات دیکھیں, اور یہ جو بجلی کی قیمتوں, یہ بائی پلان پر میں بھی حیران ہوتی ہوں. مجھے تو یہ میں فیل کر رہا ہوں, میں یہ نہیں آپ فیل کر رہے ہیں نا, یا گمان کر رہے ہیں, یا آپ کو خیال آ رہا ہے. یہ جو خیال ہے یہ بہت زیادہ لوگوں کو آ رہا ہے. آج جب میں آئی ہوں تو ایک نوجوان ینگ تھا, ملاقات, اس سے تھوڑی سی بات ہوئی. وہ اتنا پریشان تھا, کہہ رہا تھا کہ اگر یورپین کنٹریز 2 دن کے لیے چھوڑ دینا کہ ویزا کی ضرورت نہیں اور آپ آئیں, ہم سارے پاکستان کے نوجوان, کیونکہ یہاں میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اور انصاف نہیں ہے اور سچ نہیں ہے. وہ اپنی ووٹوں کا بھی رونا رو رہا تھا, بتا رہا تھا کہ ہم سارے لوگوں نے اس پارٹی کو ووٹ دیے تھے, اس کو نہیں دیے تھے, ہماری یہ سوچ تھی, ہمارا یہ ارادہ تھا. اور یہ جو ہم اسمبلیوں کی بات کر رہے ہیں, اس لوگوں سے ہی تو لوگ تنگ تھے اور ان کے خیال میں تھا کہ نئے لوگ آ جائیں گے, اور یہ ہمیں سارے اس منظر نامے سے نجات مل جائے گی. تو اس قدر مایوسی ہے, اتنا لوگ تنگ. جو آپ کا خیال اور گمان ہے, اس خیال اور گمان میں کئی لوگ مبتلا ہیں. اچھا آپ یہ گمان ہم اپنے جوانوں کو کیا دکھا رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کا یہ گمان مٹا دیا جائے, آپ کا یہ خیال پھونک مار کے صاف کر دیا جائے, یا آپ کو کچھ دنوں کے لیے تالے میں بند کر دیتے ہیں کہ آپ یہ گمان نہ کریں. لیکن یہ تو کروڑوں کی عوام کا گمان ہو گیا, آپ اس کا کیسے نوٹس نہیں لیں گے؟ اب بات وہی ہے نا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اب اگر آپ نے مشکل فیصلے, میں یہاں تھوڑا سا کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن کینیا میں جو حالات ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو کہتے ہیں نا کہ مشکل فیصلے, انہوں نے مشکل فیصلے کیے ہیں. انہوں نے اپنے سب خرچے 50% ریڈیوس کیے ہیں. نہیں یہ نہیں کریں گے تو کسی گورنمنٹ نہیں کیے انہوں نے. ابھی بھی آپ بعض رینویشن دیکھ لیں, ان میں بجٹ دیکھ لیں. بات اگر یہی ہے کہ ہم نے سب نہیں کرنا اور IMF کے کہنے پہ ہی سب کچھ ہونا ہے, تو پھر ہم نے اتنی بڑی اسمبلی اور سینٹ کا کیا صرف یہ خرچے کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ تو پھر ہم بھی ڈاؤن سائزنگ پہ جائیں نا, ہم بھی اپنے 50% اخراجات پوری گورنمنٹ کے کم کیوں نہیں کر لیتے؟ نہیں کر رہے, وہ کسی صورت نظر ہی نہیں آ رہے, ان کا ساری چیز ویسے ہی ہے. بلکہ بعض میں اس وقت مجھے آپ دیکھیں, آپ غریب پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں, وہ بیچارہ برداشت بھی نہیں کر سکتا. یہ لوگ تو اپنی 50% آپ دعائیں لیں گے یہ کہنے کہ اچھا آپ ان کو نا, اب کچھ بھی نہیں عوام کے بس میں سوائے سے ہاتھ اٹھا کے یا آپ کو دعائیں دیتی یا آپ کو بدعا, اور کچھ نہیں رہا ہوا. کل مخصوص میں ڈاکٹر شاہد تر جا رہی ہوں, ہمارا ٹائم تھوڑا, مخصوص نشستوں پر کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا وہاں بھی لوگوں کا گمان شکوک و شبہات چل رہا. بس وہ ابھی کیا اس پہ کہہ سکتے ہیں, اس میں بھی دیکھیں میں تو صرف یہ کہوں گا کہ انصاف پہ مبنی فیصلہ ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں سمپل سی چیز ہے, دیکھیں انصاف کے بغیر ملک نہیں چلتے. کیا کہیں گے ڈاکٹر شاہد, کیا کہیں گے؟ جی بجلی آٹا مہنگا, عوام کی مشکلات میں اضافہ, ادھر 200 پہ ریلیف دے کے اتنا زیادہ پیسہ اس پبلسٹی پہ لگایا گیا, اور وہ 7.12% مہنگی ہوگی, اور ساری چیزیں پھر سے آٹا 12 پیسے پر یونٹ, فیصد میں زیادہ بنتی ہے. 7.12 روپے پر یونٹ کی بات کر رہا ہوں. مائی گاڈ کتنا زیادہ مہنگائی. اور پھر یہ مخصوص دونوں پر کمنٹ کریں جی, بجلی اور آٹا پھر سے مہنگا. اب عوام کیا کرے گی؟ مجھے سمجھ نہیں آ, یعنی ہم سب کیا کریں گے؟